کاروان اردو قطر نے، عظیم عباس صاحب نے، عتیق انظر صاحب نے، شاہد بھائی نے، معین بھائی نے، اقبال اشر صاحب نے، میں نے اس مشاعرے کو بصد خلوص، بصد احترام، بہت ہی دیانتداری کے ساتھ جناب ڈاکٹر راحت اندوری کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ آئیے آپ سب لوگوں کے حوالے سے اور پورے اہلیان دوحہ قطر کے لیے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ معین بھائی نے آواز کا بھی یہاں ذکر کیا، پہلے میں معین بھائی یہ 2 شعر سن لیں آپ کے، ارشاد۔ تشریف رکھیں۔ خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے، واہ، خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے، کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنا جائے مجھے، خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے، کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنا جائے مجھے، صرف آواز ہی پہچان نہیں ہے میری، میری آواز سے آگے بھی سنا جائے مجھے، صرف آواز ہی پہچان نہیں ہے بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چن، خواب کی طرح حقیقت میں بنا جائے مجھے، کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو چنا جائے مجھے، صرف آواز ہی پہچان نہیں ہے میری، میری آواز سے آگے بھی سنا جائے مجھے۔ میرے محترم، میرے محسن عالی جناب رفیق شاہ صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ سنیے گا، اہلیان دوحہ قطر آپ سب کے لیے کہ زخموں پر مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، زخموں پر مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، اس دنیا میں کم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، واہ 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 واہ، زخموں پر مرہم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، اس دنیا میں کم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، اور تیری قربت کے لمحوں میں، آپ کی قربت کے لمحوں میں دھوپ بھلی لگتی ہے، سردی کا موسم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، سردی کا موسم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، ہنستی آنکھیں، کھلتا چہرہ، اچھے کپڑے، گورا رنگ، لیکن غم ہی غم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ، لیکن غم ہی غم ہوتے ہیں آپ کے جیسے لوگ۔ آئیے، بہت اچھا آپ مشاعرہ سن رہے ہیں، پوری ادبی دیانتداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اب وہ شعر بھی آپ سن لیجئے گا۔ اب میں جو شعر عموماً مشاعروں میں آج کل سنا رہا ہوں، یہاں سے پڑھتا ہوں کہ منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں، منزلوں کا کون جانے، بہت اچھا ہے، منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، اچھا ہے ابرار، واہ 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 واہ، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری۔ پھر آنکھوں پر شعر پڑھتا ہوں کہ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا، دوحہ قطر والوں، دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا، بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا، دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا، بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا۔ ایک مطلب ایک شعر آنکھوں پر پھر مجھے یاد آ گیا، سناتا ہوں آپ کو کہ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔
میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں. واہ 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 میرا ارماں میری واہ خواہش واہ 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 بھائی کیا بات ہے. میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے, یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے. ہندوستان پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے اور ان کی توجہ بھی چاہتا ہے. میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے, یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے. میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں, میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے. گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے, پھر آنکھوں کا ذکر کر رہا ہوں. گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں, پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں. بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر, ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں. بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر, بھائی کیا کہنے گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں. کیا کیا شعر پڑھ دیے. گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں, پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں. بات محبت آپ کی, بات آنکھوں سے. جی واہ بہت 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 چلو. میں سامنے ہوں, میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی. میں نے کچھ 5-7 منٹ اور میرے پاس میں ہیں. وفا کی راہ میں گرد و غبار ہونے تک میں تیرے ساتھ ہوں, تیرا شکار ہونے تک. گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں, پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں. بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر, ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں. ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں. ایک مطلب ایک شعر یاد آ گیا کہ اگر تم ہو عظیم عباس صاحب, اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے. اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے, ذرا سی بوندا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے. اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے, ذرا سی بوندا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے. یہ راہ عشق ہے, اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں, محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے. یہ راہ عشق ہے, یہ راہ عشق ہے, اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں, محبت سوچنے والوں کے بس کی. صرف محبت کی بات کروں گا دوستو, محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے. محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے. طریقے اور بھی ہیں, اس طرح پرکھا نہیں جاتا. طریقے اور بھی ہیں, اس طرح پرکھا نہیں جاتا. چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا. طریقے اور بھی ہیں, اس طرح پرکھا نہیں جاتا. چراغوں کو ہوا کے سامنے رکھا نہیں جاتا. محبت فیصلہ کرتی ہے پہلے چند لمحوں میں, جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں سوچا نہیں جاتا. محبت فیصلہ کرتی ہے پہلے چند لمحوں میں, جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں سوچا نہیں جاتا. اقبال اشر صاحب, آپ شاعر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے. آپ شاعر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے. ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے. آپ شاعر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے. ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے. زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ, آدمی کو عشق میں ناکام ہونا چاہیے. زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ. بھائی اچھا ہے. زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ. واہ 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 واہ. زندگی میں کامیابی کا نشہ اپنی جگہ. آدمی کو عشق میں ناکام ہونا چاہیے. وجد میں دیکھا اسے تو مجھ کو وہ حال آیا کہ بس. تازہ ترین شعر 2-3 سنا رہا ہوں. وجد میں دیکھا اسے تو مجھ کو وہ حال آیا کہ بس, پھر مجھے آداب محفل کا خیال آیا کہ بس. وجد میں دیکھا اسے تو مجھ کو وہ حال آیا کہ بس, پھر مجھے آداب محفل کا خیال آیا کہ بس. وائرل کیا ہو گئیں اس شوق کی دلداریاں, وائرل کیا ہو گئیں اس شوق کی دلداریاں, عشق کے بازار میں ایسا اچھال آیا کہ بس. وائرل کیا ہو گئیں اس شوق کی دلداریاں, عشق کے بازار میں ایسا اچھال آیا کہ بس. نیند میں باتیں نہ کرتا تھا میں لیکن آج کل کیا بات ہے, خواب میں وہ پیکرے حسن و جمال آیا کہ بس. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں دوستو. جناب ابرار کاشف, بہت پیاری شاعری,
جی حسن چوغلے صاحب کا حکم ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ چند شعر سے آپ اور پڑھ دیں. چوغلے صاحب اور بخاری صاحب کا حکم دے رہے ہیں. دیکھیے بہت شکریہ عظیم صاحب. ابرار کاشف صاحب نظامت نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی شاعری کھل کر سنا سکتا ہے, ورنہ بڑا دباؤ ہوتا ہے نا. جی علیم صاحب سر میں پڑھ رہا ہوں. اس کے پہلے کچھ چوغلے صاحب, آپ جانتے ہیں ساری دنیا کا ماحول اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے. وہاں ہمارے یہاں جو تلخ کلمات مختلف طریقوں سے آپ سنتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر, اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے. کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے. کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, میرے بچوں کی عبادت بھی. پھر مجھے بچوں پر شعر یاد آ گیا, سنیے گا دوستو, سناتا ہوں آپ کو. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے؟ ملازمتوں میں آپ ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا. نبیل بھائی, ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. پھر بچوں پر آپ کو شعر سناتا ہوں. ایک بات کہی تھی عامر خان صاحب نے پریس آف انڈیا, حالانکہ وہ ان کی بیوی نے بات کہی تھی جو کہ سچ تھی, اور وہ پریس آف انڈیا کی بات تھی. بات پہنچا رہا ہوں آپ کو کہ دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں. آج میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں, اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں. دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں. میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں. خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں, میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں. دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں. میں اپنے دل سے دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں. میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں. خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں, میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں. چوغلے صاحب, علیم صاحب, عظیم عباس صاحب کی فرمائش پر وہ نظم 4-5 منٹ میں نظم ختم ہو جائے گی. ہمارے اطراف آس پاس جو ماحول ہے, ایون یہ بھی ملک جس کی زد پر ہے, دیکھیے گا کیسے بکھراؤ ہے ہمارا. جی میں سنا رہا ہوں دوست, میں سنا رہا ہوں. بہت شکریہ. شام, سیریا, افغانستان سے لے کر پورا ہندوستان میں بھی کچھ علاقے یہ سب جو آج کل جل رہا ہے, آپ یہ دیکھیے صرف کہ یہاں پر ظالموں کے نام الگ ہیں لیکن مظلوموں کا نام صرف ایک ہی ہے. اور وہ مظلوموں کا نام کیا ہے, مظلوم کون سی قوم ہے اور ظالم کون لوگ ہیں, اور وہ کن کن مذہبوں کے ماننے والے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو تو رہا ہے, بہت باتیں ہم کہی جا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس ادنا سے طالب علم نے ایک وجہ جاننے کی کوشش کی, اور میرے معبود نے, میرے اللہ نے مجھے یہ نظم دی. نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال. ایک مکالماتی نظم ہے, خدا آپ سے بات کر رہا ہے, سنیے گا. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی, حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں, علم بن گیا ہے خدا کی زبان. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی, حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں, علم بن گیا ہے خدا کی زباں. مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار, تو میرا فن تو ہی فن کا سنگار, مصور ہوں میں تو میرا شاہکار.
مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ رنگین دلکش یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، یہ رنگین، میں ایک مصرع کچھ بھول رہا ہوں، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آب شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزیں یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ دھرتی یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی۔ یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ دوستو، جناب ابرار کاشف، جب شاعر کا خلوص اس کی شاعری میں محکنے لگتا ہے